زمانہ قدیم کی بات ہے جب عرب کے وسیع و عریض ریگزاروں میں ایک عظیم قوم سمود آباد تھی۔ یہ لوگ اپنی صنعت و حرفت میں بے مثال تھے۔ پہاڑوں کو تراش کر اپنے لیے عالیشان مکانات بنانا ان کی پہچان تھی۔ ان کے گھروں کی بلند و بالا دیواریں اور خوبصورت نقاشی ان کی دولت اور ہنر کی گواہی دیتی تھی، مگر ان کے دل سخت اور روحیں غرور کے سائے میں لپٹی ہوئی تھیں۔ انہی کے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود تھی جن کی دیانتداری اور عقل مندی نے اسے بچپن ہی سے ممتاز کر دیا تھا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام تھے۔ اپنی سادگی اور حق گوئی کے باعث وہ اپنی قوم کے ہر طبقے میں نہایت معزز سمجھے جاتے تھے، اور جب وہ بات کرتے تھے تو ان کے الفاظ دل میں اتر جاتے تھے اور ان کی حکمت ہر محفل کو روشنی بخشتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت اور سچائی کے پیغام کے لیے منتخب کیا۔ ان کی زندگی کا ہر لمحہ حق کی تلاش اور اپنی قوم کے لیے فکر اور دعا میں بسر ہوتا۔ وہ اپنے لوگوں کی خوشحالی سے واقف تھے، مگر یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی روحانی حالت تباہی کے دہانے پر ہے۔ سمود اپنی دولت کو اپنی کامیابی کا نشان سمجھتے تھے، مگر حقیقت میں ان کی عبادت جھوٹے خداؤں اور بتوں کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ یہ وہ پس منظر تھا جہاں حضرت صالح علیہ السلام کو ایک عظیم مقصد کے لیے کھڑا ہونا تھا۔ قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جانا تھا۔ ان کی کہانی کا آغاز اسی ایمان اور عزم سے ہوا جو ہر نبی کی میراث ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا کی۔ وہ دل و دماغ سے مضبوط، حکمت عملی سے معمور اور کردار میں بے مثال تھے۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی قوم کو گمراہی سے نکال کر حق کی طرف بلائیں۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام قوم کے اجتماع میں کھڑے ہوئے۔ ان کی آواز میں گونج تھی اور ان کے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی جو دلوں کو جھنجھوڑ سکتی تھی۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، یہ دنیا جس پر تم فخر کرتے ہو، یہ مال و دولت، یہ محلات سب عارضی ہیں۔ اصل زندگی وہ ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اللہ تمہارا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو اور اپنے دلوں کو پاک کرو۔ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ تمہارے ہاتھوں سے تراشے گئے پتھر ہیں۔ قوم کے سردار جو اپنی طاقت اور دولت پر نازاں تھے، غصے سے حضرت صالح کو دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک نے طنزیہ لہجے میں کہا، اے صالح، کیا تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے راستے کو چھوڑ دیں؟ ہمارے بت ہمارے محافظ ہیں اور تم ہمیں صرف خوف زدہ کرنا چاہتے ہو۔ حضرت صالح نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ میرا پیغام اللہ کا حکم ہے اور تمہاری بھلائی کے لیے ہے۔ دنیاوی شان و شوکت کی حقیقت وہی ہے جو صحرا کی ریت کی ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب تمہارا غرور مٹی میں مل جائے گا اگر تم نے اللہ کی ہدایت قبول نہ کی۔ ان کی باتیں گویا چمکتی تلوار کی مانند تھیں جو سچائی کا پردہ چاک کر رہی تھیں، لیکن قوم کے دلوں پر غرور اور دنیاوی لذتوں کا پردہ تھا۔ ان کے سرداروں نے حضرت صالح کو جھٹلایا اور کہا، تم صرف ایک انسان ہو، ہم تمہیں نبی کیسے مان لیں؟ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح کا دل غم سے بھر گیا، لیکن ان کے یقین میں کوئی لغزش نہ آئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ان کی ہدایت کے لیے اپنی قدرت کا نشان ظاہر فرما۔ چند لمحے سکوت کے بعد زمین تھر تھرانے لگی۔ لوگوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک چٹان جو برسوں سے وہیں موجود تھی اچانک حرکت کرنے لگی، جیسے کوئی نادیدہ طاقت اسے دو ٹکڑوں میں بانٹ رہی ہو۔ چٹان کے بیچ سے ایک اونٹنی نمودار ہوئی۔ اس کا جسم نورانی تھا اور اس کی قد و قامت کسی بھی عام اونٹنی سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ نہایت پرسکون انداز میں کھڑی تھی، گویا قدرت کا ایک خاموش گواہ ہو۔ قوم کے لوگ دم بخود کھڑے تھے۔ ان کی نظریں اونٹنی پر جمی تھیں اور ان کے دل خوف اور حیرت کے جذبات سے لبریز ہو چکے تھے۔ سرداروں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا، مگر ان کے غرور نے انہیں اپنی شکست تسلیم کرنے سے روکے رکھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا، یہ اللہ کی نشانی ہے، تمہارے مطالبے کا جواب۔ یہ اونٹنی ہے، یہ بے ضرر ہے، لیکن اس کے ساتھ اللہ کے کچھ احکامات ہیں جنہیں ماننا تم پر لازم ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے وضاحت کی کہ اونٹنی کے لیے پانی کے دن مقرر ہوں گے۔ اس دن نہ کوئی انسان اور نہ ہی کوئی جانور کنویں سے پانی لے سکتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کے الفاظ گونجتے رہے، اس دن صرف یہ اونٹنی پانی پیے گی اور کسی کو اعتراض کا حق نہ ہوگا۔ اونٹنی اپنے مخصوص دنوں میں پانی پینے آتی اور باقی وقت پہاڑوں اور وادیوں میں آزادانہ چرنے چلی جاتی۔ یہ منظر قوم کے لیے ایک عظیم یاد دہانی تھا۔
کہ یہ کسی عام جانور کی بات نہیں بلکہ اللہ کی نشانی ہے۔ ابتدائی طور پر چند لوگ معجزے کی قوت سے متاثر ہو کر ایمان لائے۔ ان کے دلوں میں یقین پیدا ہوا کہ حضرت صالح علیہ السلام واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن قوم کی اکثریت سرکشی اور غرور پر قائم رہی۔ وہ اونٹنی کو دیکھتے تو ان کی نظروں میں حسد اور تکبر کی چمک نظر آتی۔ وہ اس بات کو قبول کرنے پر تیار نہ تھے کہ ان کے مطالبے پر جو نشانی آئی ہے وہ دراصل ان کی آزمائش ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ مومنوں کے ایمان میں اضافہ ہوا اور سرکشوں کے دلوں میں بے چینی بڑھتی گئی۔ ان کے رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اللہ کی نشانی کو قبول کرنے کے بجائے اس سے چھٹکارا پانے کا سوچ رہے ہیں۔ رات کا سناٹا چاروں طرف چھایا ہوا تھا۔ قوم کے سردار ایک خفیہ مقام پر جمع تھے۔ ان کے چہروں پر غصہ اور حسد کی لکیریں نمایاں تھیں۔ ان کی نظریں انتقام کی آگ میں دہک رہی تھیں۔ وہ اونٹنی کو اپنی طاقت اور وسائل کے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھنے لگے تھے۔ ایک سردار نے سخت لہجے میں کہا، یہ اونٹنی ہمارے کنووں کا پانی پی کر ہمارے جانوروں کو پیاسا چھوڑ دیتی ہے، کیا ہم اسے ہمیشہ کے لیے برداشت کریں گے؟ دوسرے سردار نے ہاتھ میز پر مارتے ہوئے کہا، یہ صرف ایک جانور نہیں، صالح کی باتوں کا سہارا ہے۔ اگر ہم اسے ختم کر دیں تو اس کا پیغام بھی ختم ہو جائے گا۔ اسی دوران ایک بد کردار نوجوان کو بلایا گیا جس کے چہرے پر بے خوفی اور آنکھوں میں طمع تھی۔ سرداروں نے اسے خوب اکسایا، اس کے جذبات کو بھڑکایا۔ ایک سردار نے کہا، تمہیں موقع ملا ہے اپنی بہادری ثابت کرنے کا، یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ نوجوان نے سینہ تان کر کہا، آج رات یہ اونٹنی ختم ہو جائے گی۔ صبح کے دھندلکے میں جب اونٹنی وادی میں چر رہی تھی، نوجوان اور اس کے ساتھی خاموشی سے آگے بڑھے۔ ایک تیر فضا میں چلا اور اونٹنی کا کراہنا پوری وادی میں گونج اٹھا۔ قوم کے چند لوگ اس منظر کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے، لیکن سردار خوشی سے اپنے منصوبے کی کامیابی پر مسکرا رہے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس المیے کی خبر ملی تو وہ بے حد رنجیدہ ہوئے۔ وہ قوم کے سامنے آئے اور بلند آواز میں فرمایا، تم نے اللہ کی نشانی کے ساتھ ظلم کیا ہے، اب تم پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ 3 دن کی مہلت ہے، پھر دیکھنا کہ کیسی تمہاری بستیاں اجڑ جائیں گی۔ قوم نے اس وارننگ کو ہنسی میں اڑا دیا اور سرداروں نے ایک دوسرے کو فخر سے دیکھا جیسے فتح کی ہو، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے غرور کا انجام قریب آ چکا ہے۔ انہوں نے 3 دن کی مہلت دی اور واضح کیا کہ یہ دن ان کے لیے توبہ اور اصلاح کا آخری موقع ہے، لیکن سرکش قوم نے نہ صرف ان کی باتوں کو نظر انداز کیا بلکہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اگر عذاب آنا ہے تو لے آؤ، ہم نہیں ڈرتے۔ پہلے دن قوم کے چہروں پر غیر معمولی زردی چھا گئی۔ وہ خوفزدہ ہو گئے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اپنی غلطی تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ گھروں میں مکمل خاموشی تھی، لیکن ان کے دلوں میں شور برپا تھا۔ دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، جیسے خون کی سرخی چمک رہی ہو۔ یہ منظر ان کے دلوں میں مزید گھبراہٹ پیدا کر رہا تھا۔ سردار بھی اپنی قوم کو حوصلہ نہیں دے پا رہے تھے۔ پورے علاقے پر ایک گہرا سکوت طاری تھا، جیسے زمین خود ان کی ہلاکت کا انتظار کر رہی ہو۔ تیسرے دن ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ یہ اندھیرے کی وہ علامت تھی جو ان کے انجام کی خبر دے رہی تھی۔ ان کی روحیں بے چین ہو گئیں، لیکن اب کوئی پچھتاوا فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو لے کر وادی سے دور ایک محفوظ جگہ پر پناہ لی۔ عین اس وقت جب قوم اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بے سود تدابیر کر رہی تھی، آسمان سے ایک زبردست چیخ سنائی دی۔ یہ آواز اتنی شدید تھی کہ پہاڑ لرز اٹھے اور عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ ہر طرف چیخ و پکار تھی، لیکن کوئی راہ فرار نہ تھی۔ زمین نے اچانک اپنی حرکت بدل دی۔ وہی پہاڑ جو ان کے غرور کا نشان تھے ان پر ٹوٹنے لگے۔ گھروں کے دروازے اور دیواریں گرنے لگی اور مضبوط ترین افراد بھی اپنی جگہ پر بے بس کھڑے تھے۔ چند لمحوں کے اندر اندر پوری قوم نیست و نابود ہو گئی۔ ان کی طاقت، مال و دولت اور غرور سب کچھ خاک میں مل گیا۔ وہ زمین جو کبھی ان کی عظمت کی گواہی دیتی تھی، اب ان کے عبرت ناک انجام کا نشان بن چکی تھی۔ دوسری طرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی مکمل طور پر محفوظ رہے۔ انہوں نے عذاب کے بعد واپس وادی کی طرف دیکھا تو ہر طرف ایک خوفناک خاموشی اور بربادی کا منظر تھا۔ حضرت صالح نے غمگین ہو کر کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اللہ کے احکامات سنائے، تمہیں برائیوں سے روکا، لیکن تم نے نصیحت قبول نہ کی۔ اب یہ تمہارے اعمال کا انجام ہے۔ یہ تباہی صرف ایک عبرت نہیں تھی، بلکہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے ایک انتباہ تھی کہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ یہ واقعہ ایک روشن پیغام تھا۔
اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے والوں کے لیے زمین پر کوئی پناہ گاہ نہیں، اور دنیاوی طاقت اللہ کے عذاب کے سامنے بے معنی ہے۔ سبسکرائب